नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि आप इनसे पूछिए, भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत और तुम्हारी आँखें सलब कर ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कोई और इलाह है जो ये चीज़ें तुम्हें वापस ला दे। देखिए हम कैसे बार बार अपनी आयत बयान करते हैं, फिर भी ये लोग मुँह मोड़े जाते हैं। आप इनसे कहिए, भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए या अलानिया आ जाए तो क्या ज़ालिमों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। और हम जो रसूल भेजते हैं तो सिर्फ़ इसलिए भेजते हैं कि लोगों को बशारत दें और डराएं। फिर जो कोई ईमान ले आया और इसने अपनी इस्लाह कर ली तो ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटला दिया तो इनकी नाफरमानियों की इन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, ना ही ये मैं गैब की बातें जानता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। आप इनसे पूछिए, क्या नबीना और बीना बराबर हो सकते हैं? फिर भी तुम लोग क्यों नहीं सोचते। हमारा आज का सबक आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 55 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। और आप इस वही के ज़रिए इन लोगों को डराइए जो इस बात से डरते हैं कि इन्हें इनके परवरदिगार के यहाँ इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बग़ैर इनका ना हिमायती होगा ना ही कोई सिफारशी। इसी तरह शायद वो परहेज़गार बन जाएं। अल्लाह ताला यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप सब लोगों की हिदायत पाने की फ़िक्र ना करें, बल्कि जो लोग ईमान ले आए हैं, रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह के हज़ूर जवाबदेही के तसव्वुर और दोज़ख के अज़ाब से डरते हैं, इनका ज़रूर ख्याल रखिए और वही के अहकाम इन तक ज़रूर पहुँचाया कीजिए। और जो लोग रोज़े आखिरत पर यकीन तो रखते हैं मगर साथ ही ये एतक़ाद भी रखते हैं कि वह बुज़ुर्गों की औलाद है या बुज़ुर्ग इनकी सिफारिश करके इन्हें बचा लेंगे, इन्हें ख़बरदार कीजिए कि इस दिन किसी की सिफारिश ना काम आएगी, ना हस्ब व नसब, ना कोई करीबी से करीबी रिश्तेदार। लिहाजा अपने अपने अमाल की ख़ुद फ़िक्र करनी चाहिए। यही इनके मुत्तकी बनने की एक सूरत है। आयत नंबर 52। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दावति वल अशी युरिदूना वजहह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फ़तदरुदहुम फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। और जो लोग अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और सुबह और शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, इन्हें अपने हाथ से दूर ना कीजिए। इनके हिसाब से आपके ज़िम्मे कुछ नहीं और ना आपके हिसाब से कुछ इनके ज़िम्मे है। लिहाजा आप इन्हें दूर हटाएंगे तो बेइंसाफ़ों में शुमार हो जाएंगे। अब यहाँ पे उन कुरैशी सरदारों की बात हो रही है कि जो कहते थे कि हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने को तो दिल करता है, आपकी मजलिस में आने को जी तो चाहता है, मगर आपके गिर्द ये कुछ हकीर किस्म के लोग जो बैठे हुए हैं, उनका ख़्याल कुछ सहाबा इकराम के मुताल्लिक़ था। लिहाजा हम झिझक महसूस करते हैं। अलबत्ता आप इन्हें अपनी मजलिस से निकाल देंगे तो हम आपके पास आने को तैयार हैं। आप क्योंकि इन बड़े बड़े कुरैशियों के ईमान लाने पर बड़े हरीस थे, आपका दिल करता था कि कोई ऐसी तरकीब आ जाए कि ये लोग भी मेरी मजलिस में आ जाएं और इन पर भी दीन का कोई असर हो जाए। ये आयत उसी दौरान नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख़यालात आ रहे थे। सैयदना सौद बिन नबी वक़ास फरमाते हैं कि हम 6 आदमी आपके पास बैठे थे। मुशरिकीन ने आपसे कहा कि इन लोगों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिए ताकि ये हम पर जुर्रत ना करें।
وہ 6 آدمی یہ تھے: میں خود یعنی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حذیل کا ایک آدمی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 آدمی جن کا نام میں نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا صحابہ کی بہت تعریف بیان فرمائی اور فرما دیا کہ ان کو ہٹانے کی بات ہرگز نہ سوچیے، یہ نہایت بے انصافی ہوگی اور سچے مومنوں کا دل اس بات سے اٹھ جائے گا۔ دوسرے لوگ آ کر بیٹھیں جن کا ایمان لانا بھی یقینی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، انہیں چھوڑ دیجیے اور ان لوگوں کو مت اٹھائیے کہ یہ بات بے انصافی میں سے ہو جائے گی۔ آیت نمبر 53: وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اب وہ قریشی سردار جو تھے وہ بیچارے صحابہ پر طنز و طعنہ کرنے لگ گئے۔ انہیں اپنی شرافت اور مالداری پر بہت غرور تھا، غریب اور بے کس اور سچے مسلمانوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا، حالانکہ یہ لوگ انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ پھر بھی یہ جو قریشی تھے سردار وہ اور دوسرے مغرور جو سرداران قریش تھے، وہ زبانی بھی کہا کرتے تھے کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی بھی کیسے ملے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں سے اللہ کو یہی لوگ ملے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا؟ نیز ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر عجیب طرح کے طنز اور طعنے کستے تھے۔ اگر کسی سابقہ اخلاقی کمزوری کا علم ہو جاتا تو کہتے کہ کل تک تو وہ فلاں شخص کا یہ حال تھا، آج یہ برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نادر اور ناتواں مسلمان بھی کفار کی ایسی حقارت آمیز اور طنز و طعنے پر مشتمل باتیں سن کر ان پر صبر کرتے تھے، اور کس حد تک وہ لوگ صبر کرتے تھے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 54: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ سرزد ہو گئے تھے، اگرچہ اب انہوں نے بہت حد تک اپنی اصلاح بھی کر لی تھی، ان کی زندگیاں بدل چکی تھیں، لیکن مخالفین جو تھے اسلام کے انہیں ان کے سابقہ اعمال اور ان کے عیب طعنہ دیتے رہتے تھے۔ اس بات پر اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دیں اور انہیں کہیں کہ آپ کا پروردگار بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص اسلام لا کر یا توبہ کر کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً پچھلے گناہوں پر گرفت نہیں کرے گا، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کے سابقہ تمام برائیاں اسے دور کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے
اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یقین دلائیے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یقیناً تمہاری اسلام لانے سے پہلے والی برائیوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلطی یا لا علمی سے کوئی گناہ کر بیٹھے گا اور اللہ کے حضور توبہ کر لے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 55 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ ایسے مجرموں کے اوصاف کچھ تو پہلے بیان ہو چکے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے قریب تو آتے تھے مگر اپنے مطالبات اور اعتراضات کیے جاتے تھے، مثلاً ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، ہماری بات مانو فلاں، ہم ایمان تب لائیں گے جب ہم جیسا ہی کوئی انسان، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، ہم اس کے اوپر ایمان کیوں لائیں، فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، ایسے حقیر لوگ اپنی مجالس میں سے نکالتے وغیرہ وغیرہ، تبھی ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ کچھ صفات تو ان مجرموں کی یہ بیان ہو چکی ہیں اور کچھ آگے چل کر ذکر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہر در مجرموں کی صفات کھل کر سب کے سامنے آ جائیں، سب کو معلوم ہو جائے کہ یہی لوگ مجرم ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔